بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا تخصص فی الفقہ سال اول در مختار کے لیکچر نمبر 48 میں آج حاضر ہیں۔ آج کی جو گفتگو ہوگی وہ کتاب البیوع تعارف اور اقسام بیع وغیرہ کے متعلق خطبہ متن اور مناسبت ابواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کتاب کا آغاز کیا۔ کتاب البیوع لما فرغ من حقوق اللہ تعالی العبادات والعقوبات شرع فی حقوق العباد المعاملات۔ علامہ ابن عابدین شامی نے فرمایا کہ یہ متن کی یہ عبارت ہے سنت مختار کی کہ جب حقوق اللہ یعنی عبادات اور عقوبات سے مصنف فارغ ہوئے تو حقوق العباد میں جو معاملات تھے ان کو شروع کیا کتاب البیوع سے۔ علامہ ابن عابدین شامی نے عبادات، عقوبات اور معاملات کے درمیان ترتیب ابواب کی حکمت کو واضح کرتے ہوئے درج ذیل نکات بیان فرمائے۔ سب سے پہلے یہ کہ حقوق اللہ کی تقدیم، حقوق اللہ کو کیوں مقدم کیا؟ کتب فقہ میں عبادات اور عقوبات کا ذکر معاملات پر مقدم کیا جاتا ہے، کیونکہ عبادات کا اصل مقصود بندے کا اپنے معبود حقیقی سے تقرب، نائل ثواب یعنی ثواب کا حاصل کرنا پانا، اور اخروی نجات ہے۔ ان کا تعلق براہ راست حقوق اللہ سے ہے، اس لیے انہیں مقدم ہے۔ اور حقوق العباد معاملات کا جو مرتبہ ہے جیسے بیع، کفالت، حوالہ وغیرہ، ان کا بنیادی مقصد انسانوں کے باہمی دنیاوی مصالح، حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ کیونکہ حقوق اللہ کا مرتبہ بندوں کے حقوق پر شرعاً مقدم ہے، اس لیے معاملات کو عبادات کے بعد لایا گیا۔ یعنی حقوق اللہ مقدم ہے، کا مرتبہ زیادہ ہے، دنیاوی اور اخروی نجات اللہ کی عبادت اور بندگی پر ہے، اس لیے اسے مقدم کیا، اور یہ چونکہ دنیاوی معاملات ہیں اس لیے انہیں مؤخر کیا۔ عارضی وجوب کا اثر، اگر کسی عارضے کی وجہ سے خرید و فروخت یعنی بیع شراء واجب ہو جائے، جیسے صاحب ضرورت کے لیے کھانا خریدنا، تو بھی یہ عارضی وجوب اسے معاملات کے دائرے سے نکال کر عبادات میں شامل نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی شخص اگر ریاکاری کے ساتھ نماز پڑھے، عارضے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا یعنی ریاکاری کی وجہ سے، مگر نفس صلاۃ اپنی اصل کے اعتبار سے عبادت ہی رہے گی، وہ تجارت نہیں بنے گی۔ اب یہاں پر کتاب البیوع سے پہلے مصنف نے کتاب الوقف کو بیان کیا، تو وقف بھی پہلے لائے اور اس کے بعد کتاب البیوع لائے۔ تو وقف اور کتاب البیوع میں مناسبت کیا ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَمُنَاسِبَتُهُ لِلْوَقْفِ إِزَالَةُ الْمِلْكِ لَكِنْ لَا إِلَى مَالِكِ وَهُنَا إِلَيْهِ فَكَانَ كَبَسِيطٍ وَمُرَكَّبٍ وَجُمِعَ لِكَوْنِهِ بِاعْتِبَارِ كُلٍّ مِنَ الْبَيْعِ وَالْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ۔ تو فقہاء کرام نے کتاب الوقف کو کتاب البیوع پر کیوں مقدم کیا؟ یعنی اس کتاب میں بھی صاحب کتاب مصنف تنویر الابصار نے، صاحب تنویر الابصار نے وقف کو بیوع پر مقدم کیا،
تو اس کی وجہ بسیط اور مرکب کا منطقی فرق ہے، یعنی وقف جو ہے یہ بمنزل بسیط کے ہے، اور بیوع جو ہے یہ بمنزل مرکب کے ہے۔ تو انہیں جمع کیا گیا باعتبار اس کے کہ ان میں سے ہر ایک بے ہے، اس میں مبی اور سمن وغیرہ۔ جب وقف بسیط ہے، اس کے اندر بندے کی ملکیت کا خاتمہ ہے، ازالہ ملک تو ہوتا ہے اگر وہ ملکیت کسی دوسرے نئے مالک کو منتقل نہیں ہوتی، یعنی وقف میں ایک شخص اپنی ملکیت سے کسی چیز کو نکال دیتا ہے، ازالہ ملک کر دیتا ہے، لیکن وہ شے کسی دوسرے کے ملک میں نہیں جاتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے حکم میں چلی جاتی ہے۔ یہ صاحبین کا قول ہے، جبکہ امام اعظم کے نزدیک وقف عین کو واقف کی ملکیت پر روکنے اور منفیت کو تصدق کرنے کا نام ہے، کیونکہ اس میں صرف ایک کام ہوتا ہے ازالہ ملک، اس لیے وقف جو ہے وہ بسیط ہے۔ اور بے جو ہے وہ مرکب ہے کہ بے کے اندر پرانے مالک کی ملکیت کا ازالہ بھی ہوتا ہے، یعنی اس کی ملکیت ختم ہوتی ہے، اور نیا مالک اور ساتھ ہی ملکیت دوسرے نئے مالک کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ چونکہ اس میں دو امور ازالہ اور انتقال یکجا ہیں، اس لیے بیوع جو ہے، بے جو ہے یہ بمنزل مرکب کے ہیں۔ تو بسیط مرکب سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے وقف کو پہلے بیان کیا، پھر کتاب البیوع کو بیان کیا۔ تو عقد کی نوعیت یہاں بیان کرتے ہیں وقف اور بے کو۔ ازالہ ملک دونوں میں پایا جاتا ہے، یعنی ملکیت کا ختم ہونا۔ انتقال ملک یعنی دوسرے بندے کی طرف منتقل ہونا، یہ وقف میں نہیں پایا جاتا بلکہ برقول صاحبین ملک خداوندی میں چلا جاتا ہے وقف، اور یہ بسیط ہے کیونکہ اس میں صرف ازالہ ہے، دوسرے کی ملکیت میں ٹرانسفر ہونا نہیں ہے، لہذا وقف کو مقدم فی ذکر کیا۔ اور بے جو ہے اس میں بھی ازالہ ملک ہے، لیکن اس کے ساتھ انتقال ملک بھی ہے طرفین کی طرف، لہذا یہ مرکب ہے، تو مؤخر فی ذکر ہے، اس لیے بے کو وقف سے مؤخر کیا۔ تنبیہ علامہ شامی، علامہ شامی علامہ طحطاوی کے حوالے سے واضح کیا گیا کہ بے کا مرکب ہونا حقیقی نہیں ہے بلکہ امتداد اعتباری ہے، کیونکہ ملکیت اور اس کا ازالہ امور اعتباریہ میں سے ہے جن میں حقیقی ترتیب ممکن نہیں ہے۔ بے کی لغوی تعریف اور اقسام کا ایک جامع خاکہ۔ لغوی تعریف ہے بے کی، ہوا لغتاً مقابلۃ شیء بشیء مالا او لا، ایک شے کا دوسرے شے کے ساتھ تبادلہ کرنا، چاہے وہ مال ہو یا نہ ہو، جس چیز کا تبادلہ کیا جا رہا ہے شرعاً مال ہے یا نہیں ہے، تو اس لغوی تعریف میں اجارہ بھی شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ منفعت بھی لغت اور شرع کے اعتبار سے قابل اعتراض چیز ہے۔ بیوع میں لفظ بے کو جمع کیوں لایا؟ کتاب البے کیوں نہیں کہا، کتاب البیوع کیوں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ بے مصدر ہے اور مصدر جمع نہیں ہوتا، لیکن مبی، ثمن اور احکام کے اعتبار سے اس بے کی متعدد اقسام ہیں، جن کی تفصیل درجہ ذیل 3 بنیادی اعتبار سے کی گئی ہے، اس لیے لفظ بے کی جگہ بیوع کا استعمال۔ لفظ بے کی جمع بیوع ہونے کی وجہ بے کی 12 بنیادی اقسام، تو یہ ایک نقشے کی صورت میں آپ کے پاس پریزنٹیشن بھی موجود رہے گی، اس طرح بے کو سمجھنا، بے کی بنیادی جو اقسام ہیں انہیں سمجھنا آسان رہے گا۔ 3 اعتبار سے ہیں، تو اعتبار اول حکم اور اثر کے اعتبار سے بے کی 4 قسمیں، نافذ، موقوف، قاصد اور باطل۔ نافذ کیا ہے؟ جو فی الفور حکم ملکیت ثابت کرتے، یعنی کسی نے کوئی چیز بیچی، دوسرے نے فوراً خرید لی تو فوراً اس کے ملک میں وہ چلی گئی، تو اسے جو ہے وہ بے نافذ کہیں گے۔ اس کے بعد ہے بے موقوف، جس کا اثر اجازت پر موقوف ہو۔ یہ اس طرح ہے کہ کوئی شخص کسی کی کوئی چیز بغیر اس کی اجازت کے بیچ دے، ٹھیک ہے، ملازم
مالک کی کوئی چیز بیچ دے بغیر اجازت کے، نابالغ بچہ اپنے والد کی ملکیت کی کوئی چیز بیچ دے، اسی طرح کسی کی زمین پاور آف اٹارنی کے بغیر کوئی فروخت کر دے تو یہ بیع موقوف ہوگی. تو یہ مالک کی اجازت پر موقوف ہے، اگر وہ اجازت دے دے تو یہ بیع ہو جائے گی، ورنہ یہ نہیں ہوگی. تیسری ہے بیع فاسد. فاسد جو ہوتی ہے جو قبضے سے ملکیت دے مگر گناہ کے ساتھ، یعنی قبضہ اگر ہو گیا تو مالک ہو جائے گا لیکن گناہ ہے، چونکہ اس میں شرط فاسد رکھی گئی ہے. تعریف اس کی یہ ہوگی کہ عقد تو مشروع ہو مگر اس میں کوئی ممنوع شرط پائی جائے، یعنی فی نفس سے ہی وہ بیع کرنا جائز ہے لیکن اس میں کوئی شرط فاسد پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے یا کوئی جہالت پائی جا رہی ہے تو وہ بیع فاسد ہو جائے گی. اب اگر بیع فاسد کے ذریعے کسی چیز پر مشتری نے قبضہ کر لیا تو اب اس کی ملکیت ثابت ہو جائے گی مگر یہ گناہ ہوگا، اس کو ختم کرنا ضروری ہے. اس کی مثالیں ہم اگر دیکھیں تو کوئی چیز بیچتے ہوئے شرط لگانا، ٹھیک ہے، مثلا کوئی گاڑی کوئی بیچ رہا ہے تو وہ شرط لگائے کہ 1 سال تک مخصوص ورکشاپ سے ہی اس کی سروس کرائی جائے گی، اس طرح کی کوئی اور کنڈیشنز لگا دے. قیمت متعین نہ کرے، جو مارکیٹ ریٹ ہوگا وہی لے لیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ شرط فاسد ہے. مارکیٹ ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو اس شرط کی وجہ سے جھگڑا پڑ سکتا ہے. اسی طرح آن لائن فروخت ہو رہا ہے کوئی چیز تو سامان کی مکمل تعیین نہ ہو تو یہ ساری چیزیں بیع فاسد میں آتی ہیں. تو قبضے سے پہلے اس بیع کو ختم کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اور قبضے کے بعد بعض صورتوں میں ملکیت حاصل ہوتی ہے لیکن گناہ باقی رہتا ہے. تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو ختم کر کے وہ نئے سرے سے بیع کی جائے تاکہ فساد ختم ہو. اس کے بعد چوتھی قسم ہے بیع باطل، جو سرے سے منعقد ہی نہ ہو، یعنی جس پر عقد شرعاً جائز ہی نہ ہو، جیسے شراب کی بیع، مردار کی بیع، ٹھیک ہے، چوری شدہ مال کی بیع. تو اس طرح یہ چیزیں جو ہیں وہ خون کی بیع، ٹھیک ہے، وہ خون یعنی بلڈ کو ڈونیٹ تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو سیل نہیں کر سکتے، تو خریدنا بیچنا ممنوع ہے. تو یہ حکم اور اثر کے اعتبار سے بیع کی 4 قسمیں. اعتبار دوم ہے مبی اور سمن کی جنس کے اعتبار سے بھی بیع کی 4 قسمیں. ان میں سے مبی یعنی سامان اور سمن یعنی اس کی قیمت، اس کے اعتبار سے 4 قسمیں. پہلی ہے جی مقایدہ، عین کے بدلے عین سے تبادلہ کرنا، یعنی سامان کے بدلے سامان بیچنا، یعنی موبائل کے بدلے لیپ ٹاپ دے دینا، موٹر سائیکل کے بدلے گاڑی لے لینا، یعنی سامان کا سامان سے تبادلہ، اس میں کوئی رقم نہیں ہوتی. گندم کے بدلے چاول لے لینا. یہ مقاعدہ ہے. پھر اس کے بعد بیع صرف ہے، یہ سونے چاندی کی سمن کی بیع ہے، کرنسی کی بیع سے بیع صرف کہتے ہیں. تیسری ہے بیع سلم، نقد رقم کے بدلے ادھار مبی، یعنی پیمنٹ نقد ہوگی اور سامان آپ کو جو ہے وہ جیسے باغات ہوتے ہیں ان کا سودا ہوتا ہے 6 مہینے بعد یا 1 مہینے بعد یا 15 دنوں بعد آپ کو ملے گا، تو یہ بیع سلم. بیع مطلق، عام بیع، یعنی تعیین مبی مع سمن، یعنی مبی کو معین کر دیا کہ یہ مجھے بیل چاہیے یا یہ مجھے گائے چاہیے، یہ مجھے گاڑی چاہیے، اور اس کی ساتھ سمن بھی، تو یہ بیع مطلق ہے. مبی اور سمن کے اعتبار سے بھی 4 قسمیں. تیسرا اعتبار ہے سمن کی مقدار اور نفع نقصان کے اعتبار سے بھی بیع کی 4 قسمیں. مرابحہ، مرابحہ یہ ہے کہ لاگت پر منافع ظاہر کر کے بیچنا. ایک چیز 50 روپے کی ہے لیکن وہ پڑی 55 روپے کی ہے، تو اب وہ جو اس پہ خرچہ آیا ہے اس کو ڈیلیوری وغیرہ کا، تو وہ اس کے سمیت بیچنا. یہ مجھے 55 کی پڑی ہے تو اس کی 50 قیمت لیکن مجھے 55 کی پڑی ہے، تو یہ بیع مرابحہ ہے. تو یہ بینکوں میں بھی مرابحہ کر رہے ہوتے ہیں، اسلامک بینک جو ہے وہ مرابحہ فائنانس کر رہے ہوتے ہیں.
تو اسی طرح دکاندار جو ہے نا وہ لیپ ٹاپ ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے وہ 1 لاکھ کا لے اور اس پر جو اس کا خرچہ ہوا ہے وہ 1/10 ہو جائے تو وہ 1/10 کے ساتھ بیچے. اصل رقم سچ بتانا ضروری ہے اور اس میں جھوٹ وغیرہ نہیں ہوگا. اپنا جو اس پر جو خرچہ آیا ہے وہ بھی ساتھ لے گا تو یہ مرابحہ ہوگا. اس کے بعد بیع تولیہ ہے. اصل قیمت خرید پر بغیر نفع کے بیچنا. جتنے کی خریدی اتنی کی بیچ دینا یہ تولیہ ہے. یعنی دوست یار کو موبائل اسی قیمت پر دے دینا. اسی طرح کوئی چیز بھی ہے جتنے کی لی اتنی کی آگے کسی کو دے دینا تو یہ تولیہ ہے. نفع اس میں نہ رکھنا. ودیعہ بیع ودیعہ اصل قیمت سے کم کر کے یعنی اپنا نقصان اٹھا کر بیچنا. 300 کی کوئی چیز لی اور اسے 250 میں بیچ دیا تو یہ بیع ودیعہ ہے. مساومہ تو مساومہ جو ہے بیعت ہے اصل قیمت ظاہر کیے بغیر سودے بازی کے ذریعے جو ہے وہ بیچنا. یعنی بغیر قیمت بتائے باہمی باؤ تاؤ کر کے بیچنا. مثلا کوئی گاڑی ہے کھڑی ہے اب قیمت اس کی بتائی نہیں, خریدار ہے کتنے کی ہے جی 6 کی دو گے, اس نے کہا نہیں جی کم ہے, جس نے کہا 7 کی دو گے 8. اب جتنے میں سودا بن جائے قیمت اس نے بتائی نہیں کہ ہے کتنے کی, لیکن جتنے پر وہ راضی ہو گئے تو یہ بیع مساومہ ہو. ٹھیک ہے نا, اسے ہم بارگیننگ کہتے ہیں. بارگیننگ کے تو یہ ایک عام جو ہے وہ بیع ہے. یہ مساومہ کافی جو ہے نا وہ عام ہے, اس کے ذریعے بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں سب چیز. اب یہ ساری خرید و فروخت ہماری جو ہے نا وہ درسیات میں پائی جاتی ہیں, لیکن اس کا عملی جو ہے نا اس کو اپلائی نہیں کیا جاتا. اس لیے عرف میں جو مسائل ہیں تجارت کے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے اور ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان اصطلاحات کا عملی طور پر نفاذ جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہوتا, اس کی وجہ سے یہ پریشانی ہوتی ہے. کتاب سے پڑھ لینا اور ہے اور اس کو پریکٹیکلی سمجھنا دیکھنا یہ اور چیز ہے. یہ علامہ امام محمد جو تھے وہ باقاعدہ رنگ سازوں کے ساتھ اور بازار میں جایا کرتے تھے, تاجروں کے ساتھ ان کی بیٹھک ہوتی تھی کہ تاکہ ان کے عرف کو جانتے, ان کے مسائل دیکھتے تو پھر وہ شرعی مسائل پر حکم لگاتے تھے. تو یہ 12 قسمیں ہو گئیں اعتبار اول دوم اور سوم کے اعتبار سے بیع کی 12 اقسام ہوں. یہ 12 اقسام اگر جو ہے وہ محفوظ کر لی جائیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس پوری کتاب البیوع کو سمجھنا جو ہے وہ آسان رہے. نمبر 4 مال ملک اور متقوم کی اصطلاحی تحقیق. علامہ ابن عابدین شامی نے الکشف الکبیر کے حوالے سے مال اور متقوم کا نہایت نفیس فرق بیان فرمایا جو اسلامی معیشت کے تفہیم کے لیے سنگ بنیاد. مال وہ چیز ہے جس کی طرف انسانی طبیعت مائل ہو اور اسے وقت ضرورت کے لیے ذخیرہ یعنی سٹور کرنا ممکن ہو. ہر وہ چیز مال ہے, یعنی صرف پیسے مال نہیں ہے, ہر وہ چیز جو وقت ضرورت کے لیے بندہ سٹور کر سکے, محفوظ کر سکے. اس میں کھانے پینے کی بھی چیزیں ہیں, اس میں کرنسی بھی ہے, اس میں لباس بھی ہے, اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو وقت ضرورت انسان کے کام ہیں اور ان کو سٹور کرنا محفوظ کرنا ممکن ہے. اب سبزیات ہیں اس طرح کی چیزیں انہیں سٹور نہیں کر سکتے, ایک وقت تک کر سکتے ہیں, اس کے بعد یہ خراب ہو جائیں. مالیت کا ثبوت تمام انسانوں یا بعض انسانوں کو اس چیز کو مال قرار دینے سے ہوتا ہے. متقوم تقوم 2 چیزوں سے مل کر بنتا ہے. ایک یہ کہ وہ چیز مال ہو اور دوسرا یہ کہ شریعت اسلامی نے اس سے فائدہ اٹھانے کی اباحت یعنی اجازت دی ہو. ایک چیز مال تو ہے لیکن شریعت نے اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی, جیسے شراب, یہ مال تو ہے لیکن شریعت اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں, تو یہ مال متقوم نہیں ہے. تو مال بھی ہو اور مال متقوم بھی ہو, تو مال متقوم کا تبادلہ جو ہے ایکسچینج جو ہے وہ بیع کہلائے گی. اس اصول کے تحت اشیاء کی 4 عقلی صورتیں بنتی ہیں جن کی مثالیں درج ذیل ہیں. مال ہو لیکن متقوم نہ ہو, جیسے
شراب اور خنزیر، یہ غیر مسلموں کے ہاں مال ہیں، اور مسلمان بھی طبی طور پر ان کا ذخیرہ کر سکتے ہیں، لہذا یہ مال ہیں، یعنی ان کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، شراب کو بھی اور خنزیر کو بھی، لیکن شریعت نے مسلمانوں کے لیے ان کا استعمال حرام کیا ہے، اس لیے یہ مسلمانوں کے حق میں متقوم نہیں ہے۔ مال تو ہیں، یہ اسٹور ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا استعمال جائز نہیں ہے، لہذا متقوم نہیں ہے۔ مباح ہو لیکن مال نہ ہو، جیسے گندم کا ایک دانہ یا مٹی کا ایک ذرہ، شرعاً اس کا استعمال مباح ہے، لیکن کوئی بھی عاقل شخص ایک دانے کو مال سمجھ کر وقت ضرورت کے لیے ذخیرہ نہیں کرتا، اس لیے یہ مال ہی نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مال بھی ہو اور متقوم بھی ہو، جیسے عام تجارتی سامان، کپڑا، گندم کی بوری وغیرہ، یہ مال بھی ہیں اور شرعاً مباح بھی ہیں۔ چوتھی قسم یہ ہے نہ مال ہو نہ متقوم ہو، جیسے انسان کا بہتا ہوا خون، نہ طبع اس کی طرف مائل ہوتی ہے، نہ شرعاً اس کی اجازت ہے، یعنی خون کی جو بیع ہے، تجارت ہے، یہ شرعاً جائز نہیں۔ بیع میں مبی اور ثمن کے الگ الگ احکام۔ فالخمر مال لا متقوم فلذا فسد البيع بجعلها ثمنا وانما لم ينعقد اصلا بجعلها مبيعا لان الثمن غير مقصود بل وسيلة للمقصود۔ ایک حنفی میں ایک عظیم الشان یہ ضابطہ ہے کہ بیع اگرچہ دونوں طرف کے بدلے پر مبنی ہوتی ہے، لیکن اصل حیثیت مبی کیوں حاصل ہوتی ہے، یعنی سودا جو جس چیز کو بیچا جا رہا ہوتا ہے، خریدا جا رہا ہوتا ہے، اس کو ہوتی ہے، سمن کو بنیادی حیثیت حاصل نہیں ہوتی۔ سمن تو صرف مبی تک پہنچنے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اس فرق کی وجہ سے احکام میں درجہ ذیل جوہری تفریق پیدا ہوتی ہے۔ شراب کو سمن بنانے کا حکم، اگر کسی نے شراب کے ذریعے کوئی چیز خریدی، شراب کو قیمت قرار دیا، اگر کوئی شخص گاڑی خریدے اور قیمت کے طور پر شراب طے کرے تو یہ بیع فاسد ہوگی، باطل نہیں ہوگی، کیونکہ سمن اصل مقصود نہیں ہوتا بلکہ شرط بیع کے درجے میں ہوتا ہے، اور شرط فاسد سے عقد فاسد ہوتا ہے، باطل نہیں ہوتا۔ قبضہ کرنے کے بعد اس گاڑی میں ملکیت خبیثہ ثابت ہو جائے گی، البتہ بدلے میں اس کی پیمنٹ کرنی ہوگی، شراب نہیں دے سکتے۔ شراب کو مبی بنانے کا ہوگا، پہلا تھا سمن بنانا، اب مبی ہے۔ اگر کوئی شخص شراب کو مبی بنا کر بیچے، یعنی شراب بیچ کر پیسے لے، تو یہ عقد سرے سے باطل ہے اور عقد منعقد ہی نہیں ہوگا، کیونکہ مبی اصل مقصود ہوتا ہے، اور شراب کا تقوم مسلمانوں کے حق میں شرعاً بالکل کل عدم ہے۔ وجود مبی کی شرط، اس اصول پر مبی کے انعقاد کے لیے بیع کے انعقاد کے لیے مبی کا عقد کے وقت موجود ہونا شرط ہے، جبکہ سمن کا موجود ہونا شرط نہیں ہے، یعنی مبی کا ہونا ضروری ہے، سمن بے شک موجود نہیں ہے، جیسے آج کے دور میں کوئی اے ٹی ایم کارڈ استعمال کرتا ہے، کوئی ادھار کرتا ہے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مبی جو ہے وہ بیع کے وقت ہونا ضروری ہے۔ تو یہ آج کی ہماری گفتگو تھی، اور اب جو ہے وہ متن جو ہوگا تو انشاءاللہ پھر ہم اگلی کلاس میں کتاب البیوع سے متن کا آغاز کریں گے، اور ساتھ ساتھ درر مختار کے ساتھ ساتھ علامہ شامی کی بھی کچھ تحریرات جو ہے وہ تحقیقات دیکھ لیں گے، پورا نہیں پڑھیں گے چونکہ باقی بھی متون جو ہے وہ ابواب موجود ہیں، اس لیے جو ہے وہ سبقاً یہی ہوگا درر مختار کا متن، البتہ جو مسائل میں بعض تحقیق طلب ہوں گے اس میں علامہ شامی کی فتاوی شامی سے بھی استفادہ کیا جائے۔ جب اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہو، کوئی سوال کرنا ہو۔ جی جی آ رہی ہے۔
تو اس میں یعنی چونکہ اصل قیمت پر جو ہے نا، جو اس کو ایک تو ہوتا ہے نا نفع رکھ کر بیچنا، ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس پہ جو اخراجات آئے نا، لاگت آئی ہے اس کی اصل قیمت کے علاوہ، اس کو بھی ملا کر، یعنی جس کو ہم نفع کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، تو اس کو بیچنا، تو یہ ہو سکتا ہے اس طرح، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ خریدنا یہ جائز ہی نہیں ہے نا، خریدنا بیچنا، کیونکہ انسانی اعضاء ہیں، انہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے، بوقت ضرورت کسی کے کام آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ انسانی اعضاء جو ہے وہ بطور امانت انسان کے پاس ہیں، تو ان کو بیچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس کو اگر ہم عرف قرار دیں تو یہ عرف جاہلوں کا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ایک تو یہ کہ یہ ہے نجس ہے، مال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید نے خود اس کی حرمت کو بیان کیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم، اور دوسرے مقام پر فرمایا دم مسفو بہتا ہوا خون، تو یہ مال ہی نہیں ہے، حرام ہے، البتہ اس کے ذریعے جان بچائی جا سکتی ہے، انسانی جان، تو اس کو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے انسانی جان بچانے کے لیے، لیکن اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی یہ مفت نہیں مل رہا، تو اگر بامر مجبوری کوئی خریدتا ہے تو وہ تو نہیں گناہ گار ہوگا، لیکن بیچنے والے جو ہیں وہ گناہ گار ضرور ہوں گے، جس طرح، اور رشوت کے بارے میں ایک مسئلہ آئے گا اشباب النظائر میں، کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، لیکن اگر کسی کو اپنا حق بغیر کچھ دیے، رشوت دیے نہیں ملتا، اور وہ حقدار بھی ہے، اور اسے پتا ہے کہ میں نے اگر کسی کچھ نہیں دیا تو مجھے میرا حق نہیں ملے گا، تو اب دینا جائز ہے، لینا باہر صورت ناجائز ہے۔ تو بامر مجبوری مریض کی جان بچانے کے لیے اگر کہیں اور سے خون کوئی ڈونیٹ نہیں کر رہا، تو اب وہ خریدنا جائز ہوگا، لیکن اس کو بیچنا جو ہے نا ناجائز ہوگا۔ ہاں، اب اس میں کچھ اور بھی جو ہے نا وہ تعویل کر سکتے ہیں، مثلا بلڈ بینک کی سروس چارجز، ٹیسٹنگ اور سٹوریج چارجز کے طور پر اگر وہ کچھ لیں تو یہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو محفوظ رکھا ہے تو اس کے لیے یہ لاگت آئی ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ایک جائز صورت بنے گی، ٹھیک ہے، تو یوں اس کو اگر قیمتاً اسے لیبارٹری سے اگر خریدا جائے، تو وہ اگر اس مد میں دیں کہ ہم اس کے سروس چارجز لے رہے ہیں، یا اس کے سٹوریج کے چارجز لے رہے ہیں، یا اس کو ہم نے ٹیسٹ کیا ہے کہ آیا یہ اس مریض کو لگ سکتا ہے نہیں، تو یہ جو اس پہ اخراجات آ رہے ہیں ہم یہ لے رہے ہیں، تو پھر اس کی کوئی نہ کوئی گنجائش بن سکتی ہے۔ نہیں، مساومہ یہ ہے نا کہ، مساومہ یہ ہے نا کہ آپ نے اصل قیمت بتائی ہی نہیں نا، اس کے بغیر جو ہے نا وہ بارگیننگ شروع کر دی، ٹھیک ہے، تو اب اس کی اصل قیمت کی، وہ تو پھر جتنے پہ طے کر لینا پھر وہ ہو جاتا ہے نا، مبادلت کس کو، ہاں لے سکتے ہیں نا، یہ دو الگ عقد ہے نا، قسطوں پر بھی ایک عقد ہے، ادھار پر اور نقد پر بھی ہے، اس کو کر سکتے ہیں، لیکن پہلے فرق کرنا ہوگا کہ یہ چیز جو ہے نا وہ نقد پر اتنے کی ہے
اور ادھار پر قسطوں پر اتنے کیے. اب قسطوں لیٹ ہونے کی صورت میں جو ہے نا وہ پلنٹی ڈالنا یہ ناجائز ہوگا، لیکن قسطوں پر جائز ہے. ٹھیک ہے. اور کسی کا کوئی سوال تو نہیں؟ ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو